بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایس ایم کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک نئی شخصیت کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا خان مصطفیٰ اس اشعار کے ساتھ۔ یہ عشق نبی کی ہے برسات نوری، لبوں پہ سجی ہے درودوں کی محفل، یہ محفل ہے نعتوں کی خوشبو سے مہکی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے قاری محمد زاہد فاروقی۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ بو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، اور جسے چاہے تو وہ عظیم ہو، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہو، جسے چاہے تو وہ عظیم ہو، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہو، تیرے ہاتھ عزت و آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیرے ہاتھ عزت و آبرو، تیری شان جل جلالہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز۔ اچھا قاری صاحب، آپ کو کس طرح شوق پیدا ہوا اس طرف، اس فیلڈ میں آنے کا، نعت خواں کی فیلڈ میں کس طرح آپ آئے؟ شاہ صاحب، میں نا بچپن سے ہی نعت کی فیلڈ میں کیا، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے نا، جی جی، تب سے میں نے نعت پڑھنی شروع کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس راستے پر چلنا آپ کو مشکل نہیں لگا دوسروں کی نسبت جس طرح؟ مشکل اس لیے نہیں لگا کہ میں ایک سمجھتا ہوں یہ شوق ہے، اور جس کام میں شوق ہو نا وہ مشکل نہیں لگتا، وہ چاہے جتنا مرضی مشکل ہو۔ آپ کو مشکل لگا ہی نہیں آج تک؟ کیونکہ میں فرسٹ ڈے اسمبلی جو کہ پہلی کلاس ہے نا، تب سے میں نعت پڑھ رہا ہوں، تو اس وقت بھی کہہ لیں کہ پہلی اسمبلی میں جا کے پہلی کلاس سے جو نعت میں نے، مجھے ابھی تک یاد ہے تو میں نے کس نعت سے آغاز کیا تھا۔ کس نعت سے آغاز کیا تھا؟ وہ ہے ایک تو بڑی اچھی طرح یاد ہے، مدینے کا سفر ہے جی اور جی، میں نمدیدہ نمدیدہ، اچھا، ان دنوں یہ کلام
اچھا، جب آپ نے اسٹارٹ اپ لیا تو اس کے بعد آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی اس؟ اسٹارٹڈ مثلاً آپ کیونکہ مشکل اس لیے نہیں کہ مقابلے میں ہوتا ہے، اسکول میں مقابلے ہوئے ہیں، اس کے بعد کالج وغیرہ میں بھی اس طرح مقابلوں میں جاتے رہے ہیں، تو اب تو ماشاءاللہ محفلوں میں جاتے ہیں. ہمیں شروع سے ہوتا ہے نا وہ خطرہ محسوس ہو. مدرسے میں بھی جی جی وہ ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی بچوں کو سب سے پہلے، پھر ہمیں بھی موقع ملتا تھا. تو وہ ٹریننگ اس قسم کی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح ایک کبھی کبھی ہوتا تھا شروع میں، کبھی کوئی بڑا ایونٹ ہو جانا جی مقابلے میں، تو ٹانگوں کا تھوڑا سا کبھی جی جی ہونا ہوا ہے ہمارے ساتھ. فرسٹ محفل جو ہوتی ہے انسان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، کراؤڈ ہوتا ہے، انسان دیکھ کر ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. تو آپ کی جو فرسٹ محفل تھی وہ کس طرح کی رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ محفلوں میں بھی نا وہ اس طرح کا نہیں ہے، کبھی پریشانی نہ. ہاں مقابلے وغیرہ میں ہوتا ہے، جب مقابلے وغیرہ ہوتے تھے تو اس وقت ہوا ہے. اس کے بعد محفلوں میں بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہمیں ہوا ہے. تو آپ کو بڑی کوئی بھی محفل میں کبھی فرسٹ ہو آپ؟ اور وہ بس یہ ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے نا کلام میں نے یہ پڑھنا ہے، تو میں ماحول کے مطابق پھر دوسرا شروع کر دیتا ہوں جو میرے دل کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا اچھا. تو وہ بس اتنی سی ہوتی ہے جی جی کہ پڑھنا تو یہ تھا، پڑھنا میں نے شروع یہ کر دیا. تو بہرحال وہ جو بھی ہوتا ہے آمد ہی ہوتی ہے، تو پھر شروع ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ. اچھا قاری صاحب، آپ جس طرح کا ایک بچہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کسی بھی نعت خواں کو کہ میں نے اس طرح کا بننا ہے، آپ کس سے انسپائر ہوئے اور آپ نے کیا سوچا کہ میں اس کی طرح کا بننا چاہتا شروع میں تو وہ چینل ٹی وی وغیرہ پہ جو نعتیں سنتے تھے جی جی وہی کاپی کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، مرغوب حمدانی صاحب ہے، اور بڑے بڑے فصیح سہروردی صاحب ہے، یوسف نیمن صاحب ہے، جتنے بڑے نام ہیں. لیکن سب سے پہلے ناروال کی سطح پہ جن سے میں انسپائر ہوا تھا وہ الحاج فروغ احمد زرگر صاحب ہے. وہ بھی نعت خواں تھے. تو انہوں نے پھر مجھے تھوڑا سا بریفنگ دی کہ آپ نے قاری زبید رسول، تمہاری آواز جو ہے نا ان کے ساتھ میچ کرتی ہے، سوز ہے تھوڑا سا، تو آپ یہ ان کی کیسٹیں لے کے آؤ اور اس کو کاپی کرو. تو واقعی پھر میں نے ان کو کاپی کرنا شروع کیا. ان کے کلام کافی ماشاءاللہ پڑھے. بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا، جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، یہ پیکرے دلربا بن کے. یہ جتنے بھی کلام شروع کے ابھی تک اس وقت کے، آج سے کہہ لیں کہ 20 سال پہلے کے، 20-25 سال پہلے، تو وہ الحمدللہ ابھی تک یاد ہے. تو ان کے بعد پھر جو ماحول کہہ لیں کہ محفلوں وغیرہ میں آج کل قاری شاہد محمود قادری صاحب، ماں کی شان والے، وہ دل کو اچھے لگنے لگے. ان کو بھی فالو کیا ہم نے. اچھا، سننے میں آتا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے، قاری شاہد صاحب کے ساتھ؟ ہاں جی، ان کے ساتھ محبتوں کا سلسلہ کہہ لیں کہ تعلق ایک تو نسبتی تعلق ہے جی کہ جی وہ بھی نعت خواں ہیں حضور کے. تو جتنے بھی شناخت ہیں سبھی عزیز ہیں، لیکن ان کی کچھ محبتیں ہمیں زیادہ مل گئیں اور ان کی شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور عزت عطا فرمائے. تو ان سے انسپائر ہوئے. اللہ کے نام جی سب سے پہلے میں نے پڑھنے شروع کی ناروال اپنے علاقے میں. تو اس میں قاری صاحب کی ہی پڑھے ہوئے ہم نے یاد کر لیے، تو وہ ایک الحمدللہ خاص ہے ہمارے لیے. تو اس کے بعد پھر مزید نعت خوانی جو ہے، آپ نعت خوانی کرتے رہے ہیں، نعت خوانی آپ کو کسی سیکھنی پڑی کسی استاد سے یا اللہ کی عطا شروع سے ہی آپ؟ نہیں، کوئی کام بھی ہے نا وہ سیکھنا تو پڑتا ہے. جی جی کسی کو فالو کرنا پڑتا ہے. فالو کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایون کہ کھانا کھانا بھی بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو پھر یہ کیسے کھانا ہے. تو نعت بھی ہم نے پہلے الحاج فروغ احمد زرگر صاحب استاد ہیں، اس کے بعد قاری شاہد محمود قادری صاحب ہیں. وہ بریفنگ جو بھی انہوں نے دی اس کے مطابق پھر ہم. اچھا، آپ نعت پڑھتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، کچھ لوگ، کچھ جگہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ سپورٹیو ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو کہاں کے لوگ آپ کو سب سے زیادہ لگا کہ یہ سپورٹیو ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں؟ میرے تو اپنے علاقے کے ہی ہیں زیادہ، ناروال. اور اس کے بعد آپ کو علم ہی ہے شاہ صاحب کہ میرا جو ہے نسبت پیر سید عزول الحسن گیلانی آستانہ عالیہ کلی شریف جی ان کے ساتھ سلسلہ ہے. تو وہ مجھے بڑی محبت ملی ہے آستانے سے. ادھر سے پھر ظاہر ہے وہ نعت کا سلسلہ اور مزید جس کو کہتے ہیں تقویت ملی ہے.
آپ اپنی فیملی کے اندر پہلے نعت خواہ یا کوئی پہلے بھی تھا آپ سے؟ شاہ صاحب اس میں یہ ہے کہ پہلے میرے کزن تھے، وہ بھی انہوں نعت پڑھتے تھے، ان کے بعد پھر میں نعت خوانی ان کو دیکھ کے شروع کی ہے ماشاءاللہ. تو پراپر جو نعت خوانی کو لے کے چلا وہ میں ہی الحمدللہ اچھا اس فیلڈ میں. تو اب تو ہمارے ماشاءاللہ بچے بھی سارے، ماشاء اللہ. ساری فیملی کے جتنے بھی ہیں. اچھا نعت خواہ، آپ نعت خواہ ایک تو اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا کام ہے، کوئی پروفیشن ہے کہ نعت خوانی کو پروفیشن بنا لیا ہو؟ شاہ صاحب الحمدللہ میں ریئل اسٹیٹ میں بزنس کر رہا ہوں ساتھ، جی جی ماشاء پراپرٹی کا، تو وہ بھی ساتھ ساتھ کیری ہے. پروفیشن فل مکمل طور پہ نعت خوانی تو شوق ہے، جی جی تو اس کو کہہ لیں کہ وہ نہیں شوق ہی رکھا زیادہ، ماشاء لیکن لوگوں کی محبتیں کیونکہ شامل رہتی ہیں، جی جی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دوست یاد کرتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے. پاکستان کے مختلف اضلاع میں جاتے رہتے ہیں، جی جی. تو یہ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ پیار کرنے والے پھر بلاتے ہیں پھر جانا. بھائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نعت خواہ حضرات میں کون سی ایسی بری چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے؟ شاہ صاحب اس میں نعت خوان حضرات کو بے جا ڈیمانڈ جو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور لالچ سے پاک ثناخوانی کرنی چاہیے. ذکر پاک ہے تو اسی حساب سے. دوسرا یہ ہے کہ ایک گانے کی طرز پہ اپنے کلام جو ہے وہ ذرا خیال رکھنا چاہیے، بس یہ چیزیں. اچھا قاری صاحب اگر آپ نعت خواہ نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ نعت خواہ ہوتا تو شاید شوق کے والے سے شاید کوئی اچھا بالر یا کرکٹر ہوتا. اچھا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں تو ایک تو حلوہ پسند ہے، جی جی. دوسرے چاول بھی پسند ہے، تو بس الحمدللہ. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ حلوہ یا نعت خواہ جو نعت خوانی کرتے ہیں، آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کسے سلیکٹ کریں گے؟ میں حلوہ بھی چھوڑ دوں گا، چاول بھی چھوڑ دوں گا شاہ صاحب، اور نعت خوانی نہیں چھوڑ، میرا شوق ہے. اللہ چھوڑنا بھی چھوڑنا ہی نہ آتا ہے الحمدللہ. اچھا آپ سے ایک ہمارا کویسچن ہے، آئی کیو لیول کا کویسچن ہے آپ سے، مناسب سا کیجیے. مناسب؟ جی جی مناسب، بالکل مناسب ہے. ایک انسان جو ہے نا وہ 90 منٹ میں لاہور تک کراچی کا سفر طے کر رہا ہے، لاہور سے کراچی جا رہا ہے 90 منٹ میں. ہاں، واپسی پہ وہ 1.5 گھنٹے میں آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے اس میں شاہ صاحب، اس میں راستے میں کوئی بریک لگا لی ہوگی، تھوڑی دیر رک گیا ہوگا، اسٹے کر لیا ہوگا، سمپل از دیٹ. اچھا آپ کو نہیں لگتا صاحب وہ کلام جو آپ کی وجہ شہرت بنا، اس کی جو ہے نا چند لائنیں ہمیں؟ اسماء الحسنہ ہے جی جی. جو دوست اکثر فرمائش کرتے ہیں. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القائد الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع بصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد. الله 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 الله.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر صاحب بہت مزہ آیا سن کر. لاسٹ ہمارا کوشچن ہے کہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی سٹوری جو آپ کو لگتا ہو کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا, ایک دم سے آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہو. وہ شاہ صاحب جو میں نہیں بول سکتا وہ یہ ہے کہ 12 ربیع والے دن رات کو میں نا ایک محفل پڑھ کے آیا, تو جھنڈیاں لگانا بھی باقی تھی, کچھ گھر میں لے کے آیا ہوا تھا سامان, تو وہ لگانا شروع ہو گئے کہ چلو یار صبح جلوس وغیرہ ہمارے سامنے گھر سے گزرتا ہے تو یہ لگانی چاہیے, پڑھی نہ رہ جائے. 1 بجے تقریباً 1-2 بجے وہ سجانے کے لیے میں اوپر چڑھا اور وہ سیڑھی جو سلپ ہوئی اور میں گر گیا, اور یہ ہونٹ میرا کٹ ہو گیا بالکل کافی زیادہ. تو اس رات پھر آپ کو پتا ہاسپٹل وغیرہ بھی ڈاکٹر چھٹی پہ ہوتے ہیں سارا کچھ, لیکن الحمدللہ کہ ایسے بالکل اسٹچ کی ہے جو بھی ادھر تھا, تو انہوں نے الحمدللہ مجھے وہ واقعہ نہیں بول سکتا, اور ایک دل خراش پوری کہہ لیں کہ صبح کی خوشیاں جو ہیں وہ میری اس میں تبدیل ہو گئی. اچھا قاری صاحب بہت شکریہ, آپ آئے, ہمارے ایک کہنے پر آپ تشریف لے کر آئے, اور یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.